قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا اے نبی مکرم آپ فرما دیجیے کیا علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عالم اور جاہل کے اندر بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے نبی مکرم آپ فرمائیں۔ رب چاہتا تو فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہیں، فرمایا اے نبی مکرم آپ فرمائیں۔ یہاں پر علماء تشریح کے اندر ایک بات سمجھاتے ہیں، فرمایا رب تعالیٰ نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کروانے کے بعد فرما دیا کہ عالم جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جانے کے بعد یہ وارث ہیں ان کے، گویا کہ یہ وارث اور جاہل ہرگز ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ عالم کی شان اتنی فضیلت والی کیوں؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک اصول کو سمجھیں۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، نصاب صرف ہو، خلاصۃ النحو ہو، منطق ہو، بلاغت ہو، فلسفہ ہو، حدیث شریف ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، اصول تکفیر ہو، ہر ایک چیز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ بھائی صرف کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انسان ذہنی و فکری غلطی سے محفوظ رہے۔ نحو کی پہچان کیوں کروائی گئی؟ تاکہ آخر کے اعراب کو سمجھ سکے۔ پھر اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے اصول علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ خالق کائنات نے جب کائنات بنائی ہے تو پہلا حکم حضور کو ارشاد فرمایا، فرمایا اقرأ باسم ربک، فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خالق، اور ساتھ قلم کا رب نے ذکر کیا، فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا پڑھ تیرا رب بڑا کریم جس نے سکھایا علم قلم کے ذریعے، اس چیز کا علم دیا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ پڑھنے لکھنے کا ایک ساتھ پہلا حکم جاری فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بندو اپنی پہچان اور اپنے خالق کی معرفت چاہتے ہو تو اصول علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بناؤ۔ ایک تو اصول علم کی ایک تعریف جو علماء نے کی، پھر ایک اور فرمایا اصول علم کی فضیلت، اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض، بلکہ صرف علم کا اصول فرض قرار نہیں دیا۔ یہاں پر نقطہ سمجھے، فرمایا بلکہ اس عمل کو تا دم آخری جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ کیا؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی الحد، فرمایا ماں کی گود سے قبر کے کنارے تک علم حاصل۔ علم کی فضیلت یہ ہے، فرمایا اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی حکم ہے، فرمایا علم حاصل۔ جبکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں علم کی فضیلت سے ہی انسان مسجود ملائکہ بنا۔
تخلیق آدم کا واقعہ قرآن سے اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کو مسجود ملائکہ بنانے اور اشرف المخلوقات بننے کی وجیلت ایک ہی وجہ سے حاصل تھی، وہ تھی علم۔ علم کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا پھر اس علم کے اظہار کے لیے فرمایا قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے حضرت آدم نے انہیں سب چیزوں کے نام بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے علم کی فضیلت کا اعتراف کا اظہار کروانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کریں اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کی وجہ سے فضیلت علم کو قرار دیا۔ اس لیے فرمایا کہ علم سے انسان تو اشرف المخلوقات ٹھہرا، مگر علم کی فضیلت اس قدر کہ اگر کوئی جانور بھی کچھ حاصل کر لے تو وہ دوسرے جانوروں سے بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم، ایک دفعہ حضرت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک راہ سے گزر رہے تھے کہ چونٹیوں نے تقریباً کافی دور یعنی وادی نملہ، اور نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب ہے، جب اس کا لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، فرمایا اے چونٹیوں اپنے بلوں سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو حضرت سلیمان اور ان کے لشکر والے رونڈ کے نہ چلے جائیں۔ لیکن اب ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ایک چونٹی ہے، اشرف المخلوقات جہاں رہے اس کی تو فضیلت اعلیٰ ہے، ایک چونٹی کو علم ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ فضیلت ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ جس چونٹی کو ایک چیز کا علم ہوا وہ اتنی اشرف والی ہوئی، مخلوقوں سے بھی افضل، کیونکہ چونٹیوں میں تو افضل ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا تو پھر انسان جب علم حاصل کرتا ہوگا تو پھر اس کا کیا فرما ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اصول علم کی فضیلت اس قدر، اس اصول کو اپنے خالق کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے بہتر کیوں کرا؟ فرمایا اس لیے کہ معرفت الہی اصول علم ہی سے ممکن ہے۔ فرمایا اور علم ہی وہ شعور ہے جو قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا علم ہی انسان کے اندر ایمان اور ایقان کی بقا کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الحیاء والایمان، حیا بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے، فرمایا اگر حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب حیا چلی گئی ایمان چلا گئے تو پھر بچا کیا؟ حیا تو جب انسان کو معلوم ہوگی جب علم ہو، پہلے تو علم ہے، علم ہوگی تو حیا کا معلوم ہوگا، حیا باقی ہوگی تو پھر ایمان اور مطلوب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ حیا بھی ہونا ضروری ہے، انسان کو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم افضل من عند اللہ من الصلاۃ، فرمایا والصیام والحج والجہاد، فرمایا علم حاصل کرو، اللہ کے نزدیک نماز، روزہ،
اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ علم کی اتنی فضیلت کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز سے، تمہارا جہاد کرنے سے، تمہارا روزہ رکھنے سے، تمہاری عبادت کرنے سے افضل کیا وجہ؟ ایک جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر دو مجلسیں لگی، ایک ذکر اللہ کی محفل ہے، ایک طلب العلم کی مجلس ہے۔ ایک علم حاصل کرنے والے بیٹے ہیں، دوسرا رب کو راضی کرنے والے بیٹے ہیں۔ حضور نے اس محفل کو بھی سماعت کیا، اس کو بھی سماعت کیا۔ حضور نے فرمایا یہ محفل اپنی جگہ، ذکر اللہ کرنا اپنی جگہ ہے، رب کو یاد کرنا اپنی جگہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اپنی جگہ ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو طلب العلم والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو مجلس لگی ہے، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے عالم۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، فرمایا جاہل وہ تو ایسا ہے کہ گویا اس نے ابھی کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہے، رب کو راضی کیا ہی نہیں ہے، رب کو منانے کی کوشش کی نہیں ہے۔ عابد وہ ہے، فرمایا ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ساری رات دن کو روزہ رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، رب کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیتا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساری رات عبادت ذکر اللہ میں گزار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے، عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے ایک عام انسان پر، ایک عابد پر عالم کی شان ہے۔ گویا اگر عابد ساری رات عبادت کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، کیونکہ علم کے بغیر نماز بھی ادھوری ہے، علم کے بغیر ذکر بھی ادھورا ہے، علم کے بغیر روزہ بھی ادھورا ہے۔ فرمایا وہ عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ عالم اگر ایک رات بیٹھ کر ایک مسئلہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا عابد کی 1000 رکعات ادا کرنے سے افضل اور اعلیٰ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان علم حاصل کرے۔ یہ دور بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کے اور میرے بچے، ہم بھی اس سوچوں کو چھوڑ کر بہت آگے نکل چکے ہیں کہ نہیں اب علم پڑھانا پتہ نہیں مولوی کہاں سے کھائیں گے، کیسے روٹی کھائیں گے۔ پھر ایک فلسفہ بھی مشہور ہے کہ مولوی کھاتے بھی بڑے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کھائیں گے بھی کہاں سے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس دور کے اندر اگر ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، عالم دین نہیں بنائیں گے، تو پھر دنیا کے اندر آپ اور ہم جو ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عالم دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، جاہل پھیلتے چلے جا رہے ہیں، عالم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ منبر پر جوہلا بیٹھیں گے، ڈول بجانے والے بیٹھیں گے، تمہیں واضح و نصیحت کریں۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو جگائیں، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر آپ کا اگر بچہ 6 ماہ کا ہے، آج سے ارادہ کریں کہ بچے کو حافظ قرآن کریں۔ آج سے ارادہ کریں اگر میرا بچہ 6 سال کا ہے، بولنے والا بنے گا، عالم دین بنا۔ آج سے ارادہ کریں کہ بروز قیامت جب نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کے خاندان کے بندے جو 10 ایسے افراد ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ارے خدا کے بندوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، وہ ایک حافظ قرآن ان 10 کو جن پر جہنم واجب ہوگی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ تو یہ ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو حافظ کیوں نہیں بناتے؟
یہ دور، یہ جو سال شروع ہوا ہے، یہ تعلیم کا آغاز ہے۔ درسوں کے اندر داخلے بھرتی ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنایا ہوگا، میٹرک بھی کرائی ہوگی، ایم اے بھی کروایا ہوگا، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح، دنیا تک ہی محدود ہے۔ سرکاری نوکری بھی ملی ہوگی، دنیا تک محدود۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کب آتا ہوگا، کھاتا ہوگا، دنیا تک محدود۔ لیکن ایک حافظ قرآن کی شان تو سنو، اگرچہ وہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اس نے 3 سال لگائے ہوں گے، اگر ایک عالم دین نے چٹائیوں پر بیٹھ کر 10 سال لگائے ہوں گے، 10 سال لگانے کے بعد دنیا میں تو جو مقام ملا بروز قیامت سر اس کی شان دیکھنے والی ہوگی، اس کے والدین کی شان دیکھنے والی ہوگی، ساری دنیا جمع ہوگی۔ جب اس کو تاج پہنایا جا رہا ہوگا، دنیا اس وقت پکار رہی ہوگی، رب تعالیٰ یہ کون ہے؟ اس وقت ندا آئے گی، تمہارے بچے بھی تھے، تمہیں بھی تو وقت دیا تھا، تمہیں بھی تو دماغ دیا گیا تھا، تم بھی تو بچوں کو پڑھا لیتے، آج تمہاری شان یہ ہوتی کہ سب کے سامنے تجھے بھی تاج پہنایا جائے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، اللہ رب العزت نے اگر ایک بیٹا دیا ہے تو علم کے لیے وقف کر دو، رب تعالیٰ نے 2 دیے ہیں تو دین کے لیے وقف کر دو۔ یہ بات چھوڑ دو کہ مولوی بنا دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، روزی رب دیتا۔ جب روزی رب پرندوں کو دے سکتا ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ انسان تو پھر بھی ذریعہ معاش کے لیے نکلتا ہے، کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کام کاج کے لیے نکلتا ہے، رب روزی عطا فرما دیتا ہے۔ ارے ذرا اس چرند پرند کا بھی تو توکل اللہ دیکھو، جب رات کو آتا ہے تو خالی پیٹ آتا ہے، صبح تک کچھ فکر نہیں ہوتی، صبح پنجرے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، رب تعالیٰ پیٹ بھر کے اس کو دن کے اندر رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا توکل اللہ چرند پرند کی طرح ہوگا، رب کائنات بروز قیامت اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اپنے ایک تو توکل اللہ کو مضبوط کرو، دوسرا اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں علم دین کیوں حاصل کیا جائے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا علم دین حاصل کرنا ایک ایسا ہے جب بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ کوئی عام نہیں رہتا۔ ایک ہوتا ہے نقرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ۔ نقرہ ہوتا ہے عام، معرفہ ہوتا ہے خاص۔ فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء والانبیاء قد تعلموا من اللہ۔ فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل، کوئی عام تو نہیں رہا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین کا وارث، دین سکھاؤ، تھوڑا سکھا سکتے ہو تھوڑا سکھاؤ، آپ کے پاس ٹائم جتنا ہے اتنا سکھاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا، پیسے ہوں گے تو آپ کی اولاد پڑھے گی، نہیں۔ یقین جانے جو غریب بچے پڑھنے والے ہیں، ذرا آپ ان کا اندازہ لگائیں، ان کا رہنا سہنا دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے؟ توکل اللہ۔ امام غزالی نام سنتے ہیں تو فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک تو امام غزالی خود تھے، ایک احمد بن غزالی تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ فرمایا غریب غربا تھے، جب والد کا انتقال ہونے لگا تو ایک صاحب کو کچھ پیسے دیے، کہا میرے بیٹوں کی کفالت کرنی ہے، اگرچہ پیسے ختم ہو جائیں دین کے لیے کام کرنا ہے، میرے بیٹوں کو دین کا مجاہد بنانا ہے۔ کچھ دن کے بعد رقم ختم ہو گئی، اس بابا نے کہا اے امام غزالی اب رقم ختم ہو گئی ہے، ایک کام کرو رہائشی مدرسے میں داخلہ لے لو، وہاں دال روٹی ملتی ہے، گزارا چلتا رہے گا، علم حاصل کرتے رہو گے، کچھ نہ کچھ بن ہی جاؤ گے۔ وہ امام غزالی اپنے وقت کا امام غزالی ٹھہرا، دوسرا بھائی مفسر قرآن حجت الاسلام تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ضروری نہیں ہے اس کے لیے مال ہونا، رب تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک بیٹا دیا ہے دین کے لیے وقف کرو، کم سے کم جب آپ کا بیٹا پڑھے گا آپ کو فخر محسوس۔ یہ دور، یہ جو سال شروع ہوا ہے، مدرسوں کے اندر داخلے شروع ہوئے،
اگر آپ کے بچے کی عمر زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، علم حاصل کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جوان ہو چکے ہیں اب علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر عمر جتنی ہو، یہ واحد علم ہے جس کے لیے کوئی قید نہیں، یہ واحد علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک، یہ واحد علم۔ آپ اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، آپ کو ٹائم ملے آپ داخلہ لیں۔ الحمدللہ تنظیم المدارس، کنز المدارس، یہ دو ادارے واحد ایسے چل رہے ہیں اس وقت الحمدللہ۔ انہوں نے صبح کی شفٹیں بھی بنائی ہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو صبح ڈپٹی کرتے ہیں رات کے وقت کے لیے انہوں نے شفٹیں بنائی ہے 2 گھنٹے، 6 سالہ کورس ہے بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جو کہتے ہیں زندگی میں بڑی خواہش ہے کاش کے علم حاصل کریں، تو الحمدللہ موقع آپ کو مل رہا ہے۔ آپ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، علم حاصل کریں۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم حاصل کروائیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب سنتے تھے کہ علماء انبیاء کے وارث، تو آپ کہتے تھے یہ علماء پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، جن کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک وقت ان کے پاس ہوتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور تیسرا ان کے دل کے اندر شک پیدا ہوا کہ بروز قیامت یہ حشر کا میدان کیسے لگے گا، جب قیامت کیسے قائم ہوگی، ایک بندہ ختم ہو گیا۔ تو تیسرا شک آپ کے ذہن کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ تو سبقتین کا بیٹا ہے نہیں ہے۔ یہ 3 آپ کے دل کے اندر شک پیدا ہوا۔ ایک دن آپ شاہی قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک طالب علم کو دیکھا کہ ہندو کی دکان پر جاتا ہے، دیوا چل رہا تھا، روشنی آ رہی تھی، کتاب لے کر جاتا ہے، مسئلہ پڑھتا ہے، پھر گھر کے ذہن میں آ کر اس مسئلے کو رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، دوسرا بات یاد کرتا ہے، تیسرا یاد کرتا ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو بلایا، کہا علم سے اتنی محبت ہے؟ فرمایا اے محمود غزنوی، علم ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کو محبت ہو جائے پھر پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ اس دکان پر نہیں آنا، میں شاہی خزانے سے تیرے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کرو، رات کے وقت پڑھو، صبح مدرسے جاؤ۔ رات کو محمود غزنوی سوتا ہے، حضور خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے سبقتین کے بیٹے، دل میں شک پیدا ہوا تھا کہ تو سبقتین کا بیٹا ہے نہیں، اے سبقتین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، بروز قیامت میں تیری مدد کروں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو علم حاصل کرواؤ، جتنا ہو سکتا ہے خود حاصل کرو۔ بالغان مدرسے میں آدھا گھنٹہ مل رہا ہے، ہم علم حاصل کرو۔ گھر کے اندر ایک صفحہ پڑھنے کو موقع مل رہا ہے، پڑھو۔ یہی وقت ہے، یہی ہے عبادت، یہی ہے ریاضت۔ جو بڑھاپے میں کہا ہمت جو کرنا ہے کر لو، نوری ابھی جوان، وما علینا الا البلاغ۔